بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ناہید سرفراز اور ابھی بات کروں گی اعظم سواتی صاحب پر۔ اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ کافی دنوں سے خبروں میں ہیں اور کافی دنوں سے ان کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں اور دکھائے جا رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ آج مجبوراً تنگ آ کر مجھے بھی بولنا پڑ رہا ہے ان کے بارے میں کہ وہ ایک بزرگ انسان ہے۔ ان کی اس وقت 75 سال ان کی جو زندگی کا حصہ ہے وہ گزر چکا ہے۔ 75 سال انہوں نے زندگی کے گزار لیے ہیں، تو آپ لوگ کیوں جو ہے یہ چیزیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہ ایک سینئر سٹیزن ہے اس وقت پاکستان کے، تو ان کو اس طرح سے کیوں تنگ کیا جا رہا ہے، اس طرح سے کیوں ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے؟ اگر انہوں نے کوئی غلطی بھی کر دی ہے تو آپ وہ بزرگ ہیں، ان کو چھوڑ دیں، یہی کہوں گی۔ میں نے ابھی بھی ان کی ایک ویڈیو دیکھی اور اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جو ہے یا تو اب گولی مار دی جائے گی یا مجھے زہر دے دیا جائے گا۔ تو گولی مار دی جائے گی یا زہر دے دیا جائے گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو گولی مار کر یا زہر دے کر؟ 75 سال کے وہ پہلے ہو چکے ہیں اور وہ کتنا انہوں نے جینا ہے؟ 2-4 سال چلے جی 10 سال جی لیں گے، تو ان کی زندگی سے آپ لوگوں کا کیا نقصان ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کی جو ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے یا ان کی ویڈیو جو ان کی کل تک میں سن رہی تھی شاید ان کی بیٹی کے پاس آئی تھی، آج وہ بتا رہے ہیں میرے بیٹے کے پاس آئی ہے، ان کی میسز کے پاس آئی ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ویڈیو ہے یہ جو وائرل کی جا رہی ہے اور اس طرح سے وائرل کی جا رہی ہے کہ یہ ان کے پرسنل جو ایک جائز ان کا رشتہ ہے اپنی میسز کے ساتھ، تو اس کی ویڈیوز بنانا اور ان ویڈیوز کو لیک کرنا یہ تو غلط ہے نا۔ تو ایک تو یہ غلط ہے، اور دوسری بات یہ کہ اب ان کے لیے جو ہے ایک 14 رکنی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، کمیشن بنایا گیا ہے جس کے سامنے ان کو اب یہ ویڈیو دکھانی ہوگی یا ویڈیو پہ بات کرنی ہوگی یا جو کچھ بھی کرنا ہوگا۔ تو یہ سب کچھ کیوں؟ ایک بزرگ کو اس طرح سے کیوں اس کو اتنی اس کی تذلیل کی جا رہی ہے؟ میں تو اس کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں کی مہربانی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان پہ رحم کریں۔ جو بھی یہ کر رہا ہے وہ کیوں اس طرح سے اس بندے کو ذلیل کر رہا ہے؟ اس نے ایسا کون سا پہاڑ گرا دیا ہے؟ اور اگر گرا بھی دیا تو عدالت ہے، ادارے ہیں، ان کو جائز طریقے سے پراپر وے سے جا کر جو سزا آپ دینا چاہتے ہیں وہ دیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ اس طرح سے تو پھر انسان جو ہے پھر بالکل ہی بے حس ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد مجھے یہ بھی بات کرنی ہے کہ ان کی جو بھی وہ جو ہیں جہاں پہ وہ جا کے رہے تھے، صادق سنجرانی صاحب جو بھی ہیں، صادق صاحب کے پاس وہ جا کے رہے تھے، تو صادق صاحب نے جس کمرے میں ان کو ٹھہرایا تھا اس کمرے میں اتنی پرائیویسی تھی کہ اس کمرے کی ویڈیوز اس طرح سے آج لیک ہو رہی ہیں، جو ویڈیوز اتنا عرصہ پہلے بنی۔ تو اس وقت پاکستان میں کوئی بھی سیو نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی بزرگ ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، جو بھی ہیں، سیو تو کوئی نہ ہوا نا۔ تو یہ وہ کہا جا رہا تھا جی 4G آ رہی ہے، 4G آ رہی ہے، 4G میں آپ کا کوئی چیز پرسنل نہیں ہوگی، ساری دنیا سب کچھ دیکھے گی آپ کا۔ تو یہ وہ مجھے لگ رہا ہے وہی چیز ہو گئی ہے کہ اب آپ کا پرسنل کچھ نہیں رہ گیا، آپ کا کوئی ریلیشن پرسنل نہیں رہ گیا، آپ کی کوئی چیز پرسنل نہیں رہ گئی۔ اب آپ جو ہے جو کر رہے ہیں وہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور دنیا اس پہ جو ہے وہ ہنس رہی ہے اور دنیا جو ہے اس کا تماشا بنا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں اتنی ہم تو ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں نا، اور ہم تو مسلمان ہیں، تو کیا مسلمانوں کو ان چیزوں کی اجازت ہے؟ مسلمانوں کو اس طرح سے ایک دوسرے کی ذاتی زندگی میں گھسنے کی اجازت ہے؟ مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ اس طرح سے ذاتی زندگی کی ویڈیوز بنا کر اس طرح لوگوں کے سامنے لائیں یا ان کے بچوں کو بھیجیں یا اس طرح کی حرکتیں کریں؟ یہ سب مسلمان کے لیے جائز ہے؟ ہدایت نہیں ہے ہمارے پاس، قرآن پاک ہم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پاک کو ہم سنتے نہیں ہیں، قرآن پاک کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہدایت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ اپنی دنیا کو سنوارنے میں۔ دنیا میں آپ کتنا دن اور رہیں گے؟ دنیا میں اور کتنا جی لیں گے؟ آخرت بھی ایک جگہ ہے، اور اس جگہ پہ جو ہے نا وہ کوئی بہن بھائی نہیں ہوگا، کوئی آپ کا کوئی آرمی چیف نہیں آئے گا، کوئی آپ کا
جو ہے پرائم منسٹر نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا آپ کو بچانے، وہاں صرف واحد ذات اللہ کی ہوگی اور وہ انصاف کرے گا، اور اس کا انصاف جو ہے وہ تو پھر اس جیسا انصاف تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی آپ کو دکھا دے گا۔ لیکن یہ چیزیں دیکھیں، ہدایت جو ہے نا وہ لے لیں، وہ بہتر ہے، چھوڑ دیں یہ چیزیں، اس طرح کے کام کرنے۔ ایک بزرگ انسان کس قدر وہ تذلیل کا شکار ہو رہا ہے، اس کو مطلب کس قدر اس کو توڑا جا رہا ہے، کیوں وجہ وہ اگر کسی کا نام لے رہا ہے، کسی پہ الزام لگا رہا ہے کوئی ادارے پہ، تو عدالت ہے، عدالت کے ذریعے اس پہ کیس کریں، عدالت کے ذریعے اس سے لڑیں، عدالت کے ذریعے اس کو سزا دلوائیں، جو بھی سزا ہے، اس طرح سے اس کو اتنا ذلیل نہ کریں، یہی کہیں گے۔ اور اللہ پاک جو ہے نا آپ لوگوں کو بھی ہدایت دے، اور ہمیں سب سے پہلے ہدایت دے، کیونکہ ہمارے بھی منہ بند نہیں رہتے، ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ جرم ہو رہا ہے، اس جرم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ حدیث ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس غلط کو کم از کم اپنی زبان سے برا کو زبان سے برا نہیں کہہ سکتے تو دل سے برا سمجھو، اور سب سے پہلے تو شرط یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو۔ لیکن یہاں نہ ہم کسی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو برا کہہ سکتے ہیں، بس دل میں برا سمجھ سکتے ہیں، وہ ہم سمجھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے وہ پہنچے لوگوں تک، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ غلط چیز ہے، ایک بزرگ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، چاہے وہ آپ جس مقصد کے لیے بھی کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو غلط چیز جو ہے اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر اسلام میں اس کی گنجائش ہے تو ضرور کریں، لیکن ہدایت لے کے قرآن مجید کے راستے پر چلتے ہوئے کریں، پھر میں دیکھتی ہوں کہ مطلب یہ کس طرف جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔